زندگی کیا ہے؟ یہ وہی سال، مہینے اور دن ہیں جو پیدائش کے وقت ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہوتے ہیں کہ اس نے اتنا ٹائم زندہ رہنا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ انسان زندگی کے بارے میں تو بڑا کانشیس رہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، مجھے زیادہ عرصہ اس دنیا میں گزارنے کو مل جائے۔ وہ اپنی بیماریوں کا علاج کرواتا ہے، وہ ہر طریقے اور ہر ذریعے سے چاہتا ہے کہ میں یہیں پہ موجود رہوں، میرا وقت ایکسٹینڈ ہوتا رہے۔ لیکن دوسری طرف ٹائم کی قدر نہیں کرتا۔ جو وقت اسے ملتا ہے زندگی کے اندر، اس کو ایک آرگنائزڈ وے سے نہیں گزارتا، ایک منظم طریقے سے نہیں گزارتا، اس کی کوئی ترتیب، کوئی نظم نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے لوگ بھی گھر کے اندر اور بچوں کو بالخصوص اس کی عادت بچپن ہی سے ڈالیں کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کو آرگنائز کریں اور پہلے سے ان کی ایک پلاننگ ہو کہ میں نے اتنی دیر میں یہ کام کرنا ہے اور بقیہ اتنی دیر میں میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کو اپنے پڑھائی کے اوقات ہیں، کھیل کے اوقات ہیں، آرام کے اوقات ہیں، ان کو پہلے سے پلان کرنا چاہیے اور اسی پلاننگ کے تحت ان کو گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ بیٹھ گئے تو گھنٹوں تک گپ شپ ہوتی رہی اور پتہ ہی نہیں کہ یہ وقت جو ہے نا اس کی قدر نہ کی گئی، اس کو وہ اڑتا چلا گیا۔ اور اگر یہ احساس بیدار رہے کہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہمارا وقت گزر رہا ہے یا باتوں میں ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بمقصد کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی پلاننگ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو یہ وقت تو اسی قیمتی وقت میں سے گھٹ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ گویا زندگی، اور اگر آپ بالکل فضول بیٹھے ہوں، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، تب بھی وقت پگھلتا رہتا ہے اور زندگی گھٹتی رہتی ہے اور آپ کا لکھا ہوا ٹائم کم ہوتا رہتا ہے۔ وہ تو ایک ڈیفینٹ ٹائم ہے، ایک ٹائم کے اوپر۔ اور یہ جو لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنے ٹائم کو آرگنائزڈ وے سے گزارتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مختصر بھی ہوں۔ یعنی کئی لوگ بڑے قد کاٹ کے لوگ، بڑی عظمت کی حامل شخصیات زندگی کے اندر 40-50 سال زندہ رہتی ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں تھوڑے ٹائم کے اندر۔ اور بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ ایک لمبی عمر پاتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو وہ اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا، اسے کسی خاص طریقے سے گزارتا نہیں۔ تو یوں ہمیں خود بھی اور بالخصوص بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اپنے اوقات کو لکھ کر اگر ان کے لیے نا شیڈول کر سکیں اور ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکیں تو وہ بہترین ہوگا۔ اور کم از کم اگر وہ لکھ نہیں رہے اس کو، تو ان کے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اس کی ایک ترتیب ہونا چاہیے کہ وہ کب کون سا کام کریں گے اور کتنی دیر کے لیے کس کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔